الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت وقار مرزا جہلمی نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخر تک رکوع میں اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت میں جاتے وقت رفع الیدین کرتے رہے۔ یہ ان کی ایک ویڈیو کا کلپ آپ دیکھیں، اس میں باقی کئی صحابہ کرام سے بھی اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آخر تک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین رکوع میں جاتے، رکوع سے آتے اور آخری تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت کرتے رہے۔ تو یہ کلپ کا ایک حدیث جو ہے انہوں نے جو پیش کی، اس کا جواب اس ویڈیو میں سماعت کریں، اور پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ہر صحابی کے مطابق جو اس نے پیش کی ہے اس کے حوالے سے پوری تحقیق پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کلپ کو دیکھ لیں۔ اسلام نے ہمیں واپس بھیجا اور میں دیکھنا واپس جاؤ تو اذان دینا، اس کے بعد نماز کے لیے تم میں جو عمر میں بڑا ہو وہ تمہاری نماز میں امامت کروائے۔ یہ پوری حدیث ہے مالک بن حویرث کی۔ اس حدیث کی شرح میں آپ فتح الباری میں دیکھ لیں، اس میں بھی لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے قریب کا یہ واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک ہوا ہے رجب 9 ہجری میں، اور رجب 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا ہے، اس کے آلموسٹ 8-9 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8-9 مہینے پلس 1 سال کر لیں، تقریباً 1.5 سال بنتا ہے، کیونکہ 11 ہجری کے شروع میں وفات ہوئی ہے نا، 10 کا پورا سال کر لیں اور یہ 6-7 مہینے کی کر لیں، 1.5 سال بعد، یعنی یہ بالکل آخر میں مسلمان ہوا ہے۔ اس میں مرزا جہلمی نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ وہ 9 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، اور اس کے 1.5 سال بعد نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہوا۔ یہ آخری سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آخری عمل موجود ہے، اور اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتایا جا رہا وہی درست ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ ان کے بقول جب 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، 20 دن رہے، اور 20 دن رہنے کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو نماز سیکھی اس کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات اس طرح ہم سمجھ لیتے ہیں، تو پھر اس کا کیا معاملہ ہے یہ دیکھتے ہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ حدیث پیش کر رہے ہیں، تو اس کے مطابق خود مرزا جہلمی جو ہیں وہ عمل نہیں کرتے، نہ مرزا کے فالور عمل کرتے ہیں۔ یہ دوسروں پر تو حجت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود اس حدیث کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی مختلف اسناد کے ساتھ مختلف کتابوں میں احادیث موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ کس طرح بیان فرماتے ہیں۔ تو نصر بن عاصم جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، جب رکوع کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت کرتے، جب سجدہ کرتے اس وقت کرتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے حتیٰ کہ ہاتھ کانوں کے قریب پہنچ جاتے۔ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ سنن نسائی ہے، جلد 2 ہے، اس کا صفحہ نمبر 205 ہے، حدیث نمبر 1085 ہے، اور باب رفع الیدین للسجود ہے جو البانی کی تحقیق سے چھپی ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ مرزا جہلمی اور مرزا جہلمی کے فالور جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کر رہے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھ کانوں کی لووں کے قریب لے جاتے۔ تو اب بتائیں کہ مرزا اور مرزا جہلمی کے فالور جو ہیں وہ کیا ہاتھ جب اٹھاتے ہیں نماز شروع کرتے وقت کانوں کی لووں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اب جو وہ بیان کر رہے ہیں ان کو تو یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب دیکھیں کہ جو وہ بیان نہیں کرتے یہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ تمام کتب کے اندر مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو، نماز بیان کردہ روایت کو اٹھا کر دیکھ لیں،
تمام ترک کو سامنے رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کسی ایک ترک میں بھی، کسی ایک روایت میں بھی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت کا رفع الیدین بیان کرتے نہیں ہیں، صرف وہ بیان کرتے ہیں شروع والی نماز کا، جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جب رکوع میں جاتے وقت، یا پھر اس کے بعد رکوع سے سر اٹھاتے وقت کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی وہی حدیث پیش کی ہے۔ یہ جو سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ جو حدیث موجود ہے اس میں سجدوں کو جاتے وقت، سجدوں سے سر اٹھاتے وقت بھی موجود ہے۔ تو اب آپ دیکھیں وہ بیان کر رہے ہیں جو چیز، وہ نہیں یہ عمل کرتے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جو نہیں بیان کر رہے ہیں اس پہ یہ عمل کی جا رہے ہیں۔ تو خود اندازہ لگائیں، مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ آخری حدیث ہے، آخری عمل ہے، تو پھر آخری عمل پر خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ہمیں سمجھائے نا، یہ دوسروں پر حجت قائم کرتے ہیں، خود کیوں نہیں یہ کرتے؟ ایک اور جو وہ خود بیان کر رہے ہیں، یہ سنن نسائی میں حدیث نمبر جو 1085 ہے، 1086 ہے اور 1087 ہے، جو البانی کی تحقیق سے چھپی ہے، جو اردو والی بھی ہم آپ کے سامنے دکھا دیں گے تاکہ آپ اردو اور ترجمے کے ساتھ بھی اس کو دیکھ سکیں۔ تو اب آپ بتائیے، وہ سجدوں میں جاتے وقت، سجدوں سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں، اور سند صحیح کے ساتھ موجود ہے، اور البانی نے تو اس پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اور رسالے کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ 10 صحابہ کرام سے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ رفع الیدین کرتے وقت اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت اس میں 10 صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، جن کی تخریج میں نے اپنی کتاب التعلیق الجہاد کے اندر میں نے کی ہے، اور اس میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، تب جب رکوع کرتے، جب رکوع میں سے سر اٹھاتے، جب سجدہ کرتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے، حتیٰ کہ کانوں کی لووں تک ہاتھ پہنچ جاتے تھے۔ امام نسائی اور امام احمد بن حنبل اور علامہ ابن حزم نے صحیح سند کے ساتھ جو صحیح مسلم کی شرط پر ہے اس کا اخراج کیا ہے، اور ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں اس کو تخریج کیا ہے، جیسا کہ فتح الباری ابن حجر میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح روایت جس پر میں مطلع ہوا ہوں، جس پر میں واقف ہوا ہوں، وہ سجدتین میں رفع الیدین کرنے کی حدیث ہے۔ یہ تمام المنہ فی التعلیق علی فقہ السنہ للالبانی جو ہے اس کے جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 172 پر یہ علامہ البانی جو آپ کے ممدوح ہیں، آپ کے بڑے زبردست قسم کے محدث، محقق اور یہ تحقیق کرنے والے ہیں، وہ فرما رہے ہیں جی آپ کے، تو ان کو تو مانو نا۔ تو اب یہ جو وہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اس کو دکھا رہے ہیں، دوسروں پر حجت قائم کر رہے ہیں، اور خود ان کو ان معاملوں پر یعنی شروع میں اور تمام جگہ پر جب وہ رفع الیدین کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں کی لووں تک، یہ تو سینے تک اٹھاتے ہیں، تو اس پہ عمل نہیں۔ اور جو وہ فرما رہے ہیں کہ سجدوں کے اندر، سجدوں میں جاتے وقت، سجدوں سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین میں نے دیکھا، یہ آخری وہی ہے، تو پھر اس پہ مانو۔ تو یہ کب سے منسوخ ہو گیا؟ پھر اب ہمیں بتائیں، جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ رکوع میں جاتے آتے رفع الیدین کب منسوخ ہوا، تو آپ بھی بتائیں نا۔ یہ سجدوں میں جو رفع الیدین وہ فرما رہے ہیں اور آخری دور کی بات بتا رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ وہ کب منسوخ ہوا۔ تو یہ اپنے اوپر حدیث جو آپ فٹ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، مالک بن حویرث کی روایت کو نہیں لیتے، تو دوسروں پر کیوں کرتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ صرف 20 دن جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ آ کر بیان کر دیا، اس کے بعد کیا ہوگا ان کو یہ معلوم نہیں۔ اور دوسری طرف جو صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی صرف 5 مسلمان ہوئے تھے، 5 بندے مسلمان ہوئے تھے، 6ٹھے مسلمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کی خدمت میں لگے رہے، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، سفر ہو، عذر ہو، ہر جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ رات کو بھی آپ کے دروازے کے سامنے، آپ کے چوکھٹ پر بیٹھے رہتے کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانا چاہیں، اٹھنا چاہیں، کوئی معاملہ ہو تو میں خدمت میں لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ ضرورت حاجہ، جو ضروری حاجت تھی، اس کے علاوہ تمام ٹائم، تمام وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے،
اور سب سے زیادہ صحبت حاصل کرنے والوں میں سے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ وہ جو ہر دور میں ہر وقت رہیں، اس 1.5 سال کے اندر جب حضرت مالک بن حویرث چلے گئے وہ پھر بھی ساتھ رہے، وصال تک رہے، تو وہ کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ 63 محدثین نے اس کی تصحیح یا اس کو نقل کر کے وہاں خاموشی اختیار کیا. میری کتاب آپ دیکھ لیں، وہ سنت و امام القبلتین فی ترک رفع الیدین میں نے وہ 63 محدثین سے اس کا بتا دیا ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں اس کی کیا فرماتے ہیں کہ یہ سند حسن ہے، صحیح ہے. امام ترمذی بھی اس کو حسن کہتے ہیں اور کئی ایک نسخوں میں اس کو صحیح بھی کہتے ہیں. تو وہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا بمرۃ واحدہ، کہ نماز میں صرف ایک ہی دفعہ کرتے تھے. تو یہ صحیح حدیث جو بیان کری جو ہر وقت ساتھ ہیں، وہ صحبت زیادہ ہے، ان کی حدیث کو لیں گے یا 20 دن گزارنے والے اور بعد میں کیا ہوا جن کو نہیں پتا ان کی حدیث لیں گے. اگر ان کی لینی ہے تو جو میں نے باتیں بتائی ہیں پھر اس پوری حدیث پر عمل کریں نا، آدھی پر نہیں. آپ کے لیے آدھی صحیح ہے، آدھی درست ہے، ایک بات. اس کے بعد دوسری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ رفع الیدین منسوخ ہوا یا نہیں ہوا، انشاءاللہ اس پر پوری ویڈیو ہم بتائیں گے اور آپ کے ان شکوک و شبہات کو دور کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.